السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحج سے، جسے یوم ترویہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ حج کے سفر میں روانہ ہونے سے پہلے اس دن اونٹوں کو خوب پانی پلاتے، سیراب کرتے۔ تربیہ کہتے ہیں سیرابی کو، یعنی یہ سیرابی کا دن ہے۔ لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ہم مکہ آئے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا، جنہوں نے تمتع کا احرام باندھا ہے وہ کھول دے۔ سب نے احرام کو کھول دیا۔ پھر 8ویں تاریخ کو سب نے حج کا احرام باندھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور اس وقت فرمایا، اللہم حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ۔ احرام پہن کر تلبیہ کہا جائے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحج میں 8ویں تاریخ کو نماز ظہر پڑھنے کے بعد سواری پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے تو لبیک شروع کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ پھر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے مکہ سے منی کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحج میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا، منی میں۔ ابن عمر ظہر پڑھ کے جاتے تھے، پہلے بھی جا سکتے، ظہر پڑھ کے بھی جا سکتے، ظہر تک وہاں پہنچ جائے، کیونکہ بعض لوگ 5 نمازیں وہاں پوری کرتے ہیں، اگلے دن فجر پڑھ کے پھر وہاں سے نکلتے ہیں۔ دونوں طرح جائز ہے۔ منی میں 5 نمازیں قصر کر کے پڑھی جائیں گی، لیکن اپنے اپنے وقت پر ادا کی جائے گی، جمع نہیں کی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے منی میں 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی 4 رکعت والی قصر۔ پھر یہ رات منی میں قیام کرنا ہوتا ہے۔ 8 کا دن تو ختم ہو گیا، 9ویں کی رات شروع ہو رہی۔ منی میں رات گزارے اور صبح آپ عرفات جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد آپ کعبہ کے پاس اس وقت تک نہ گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ آ گئے، یعنی ایک دفعہ جب منی کی طرف چلے گئے تو جب تک کہ عرفات سے واپس نہ آئے، دوبارہ کعبہ کی طرف نہیں آئے۔ منی میں منظم انداز میں بیٹھ جانا چاہیے، ترتیب کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں لوگوں کو خطبہ دیا، ان کو اپنے ٹھکانے پہ اتارا اور آپ نے قبلے کی طرف داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مہاجرین یہاں اترے، اور قبلے کی بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انصار یہاں اترے۔ پھر باقی لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ ان مہاجرین اور انصار کے ارد گرد اتریں جو ان باہر کے قبائل سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یوم ترویہ سے ایک دن پہلے حج کے مناسک کو دہرا لینا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ترویہ سے ایک دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو ان کے مناسک سکھائے، ٹریننگ دی، کیسے حج کرنا ہے۔ اس کام کو بھی سنت سمجھ کر کیا کرے۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔